جناب ارسلان علی اختر القادری، لاہور، پاکستان سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے سوال بھیجا ہے کہ صحابہ کرام سنی تھے، دیوبندی یا کوئی اور فرقہ سے تھے؟ قرآن مجید تو یہی کہتا ہے کہ اس صحابی نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اگر فرقوں کا فرق ہوتا تو قرآن مجید واضح طریقے سے بتاتا کہ یہ صحابی کلمہ پڑھ کے سنی ہو گیا یا یہ کسی اور فرقے میں چلے گئے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ نہیں آیا کہ آپ سنیوں کے امام یا دیوبندی اور وہابیوں کے امام ہیں۔ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی سے واضح فرما دیجیے۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں بیان فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقوں میں بٹنے سے منع فرمایا۔ تو جو لوگ بعد میں فرقہ بنے تو وہی قرآن مجید فرقان حمید کے مخالف ہوئے اور قرآن مجید کی خلاف ورزی کی۔ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین وسبعین ملۃ وتفترق امتی علی ثلاث وسبعین ملۃ كلهم في النار إلا ملة واحدة۔ قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام احمد بن حنبل نے بھی مسند میں اور ابو داؤد نے بھی اس کو روایت کیا، جس کا صاف اور واضح ترجمہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سب کے سب جہنم میں ہوں گے، ایک فرقہ اور ایک مذہب کے علاوہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، ومن ہی یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ کون ہے، کون لوگ ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ فرقہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طریقے پر ہیں اور ان کے صحابہ جس طریقے پر ہیں، اس طریقے پر جو ہوگا وہی لوگ جنتی ہیں، اور اس کے علاوہ سب جہنمی۔ تو یہاں سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، تو یہ سنت رسول ہوئی، واصحابی، اور یہ سنت صحابہ ہوئی۔ تو حضور سنت پر اور حضور کے طریقے پر صحابہ ہے، تو یہ سب اسی وجہ سے ہمارا نام اہل سنت پڑا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ
وہی الجماعہ، اور وہ جماعت ہے، یعنی منہیہ کے جواب میں حضور نے فرمایا وہی الجماعہ، کہ وہ جماعت ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ملا کر کے مطلب یہ ہو گیا کہ جو لوگ میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں وہی لوگ جنتی ہیں، اور وہ جماعت ہے۔ اس لیے اہل سنت، اور جو حضور اور صحابہ کے طریقے کو اپنائے گا تو وہ اہل سنت ہوگا، سنت والا۔ تو اس لیے اہل سنت ہو گیا۔ اور وہ جماعت جو دوسری روایت ہے اس سے تو ہمارا نام پڑ گیا اہل سنت و جماعت، چونکہ دیوبندیوں نے ہمارے اس فرقہ اہل سنت و جماعت پر اور اس نام پر انہوں نے ڈاکہ مارا، اور انہوں نے اپنا نام رکھنا چاہا، جبکہ جب سے وہ پیدا ہوئے تو وہ دیوبندی ہی تھے، یعنی جب سے یہ دیوبند مسلک پیدا ہوا تو وہ اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ اب جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہنے لگے، تو اس لیے اب ہم کو اہل سنت و جماعت بریلوی کہنا پڑتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے پہلے زمانے میں صرف دیسی گھی ہوتا تھا، تو اس لیے وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ دیسی گھی یا جو ہے ڈالڈا گھی، لیکن جب ڈالڈا اور بناسپتی آ گیا تو اب ہم کو اس کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ دیسی گھی، اصلی گھی، اور اس کو بناسپتی یا ڈالڈا گھی کہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اہل سنت اکیلے تھے تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہتے تھے، بریلوی نہیں کہتے تھے۔ لیکن جب جو ہے اب اس میں وہ ہو گیا، ان لوگوں نے جب ہمارے نام پر ڈاکہ مارا تو اب ہم جو ہے اہل سنت و جماعت بریلوی بریکٹ میں لکھ لیجئے، تو ہم یہ اس لیے کہتے ہیں، اور یہی حق فرقہ ہے۔ اور ہمارے طریقے میں دیکھ لیں کہ ہم بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقے پر ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی۔ کسی نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو چوپایوں کے اور بچوں کے اور پاگلوں کے علم سے تشبیہ نہیں دی کسی بھی صحابی نے، لیکن یہ دیوبندی دیتے ہیں۔ اور کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ملک الموت یا شیطان کے علم سے کم نہیں بتایا، لیکن یہ دیوبندی بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، ان کی کتابوں میں براہین قاطعہ میں دیکھ لیں لکھا ہوا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے کے تعظیم کرنے کو وہ بدعت اور شرک کہتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلی کا پانی اپنے منہ پہ ملا، اپنے سینوں پر ملا، آپ کا تھوک، آپ کی ناک کی ریٹ سب جو ہے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے چہروں پر، اپنے سینوں پر ملا، اور اس طرح کی بہت۔ اور اسی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو پانی میں ڈال کر کے مریضوں کو پلاتے اور اس سے ان کو شفا ہوتی۔ یہی سب ہم اہل سنت و جماعت بریلوی کا بھی عمل ہے، اور اسی طرح بہت سارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب ہمارے صحابہ کرام سے ملتے ہیں۔ لہذا یہ لوگ سب کے سب فرقے بعد میں جنم ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا کہ فرقوں میں مت بٹو، اور یہ بٹ کر کے دیکھو قادیانی فرقہ نہیں تھا، وہ پیدا ہوا نیا فرقہ، اور اسی طرح رافضی فرقہ نہیں تھا، وہ بعد میں پیدا ہوا، دیوبندی فرقہ نہیں تھا، وہ بعد میں پیدا ہوا، وہابی فرقہ نہیں تھا، وہ بعد میں پیدا ہوا۔
نیچری بعد میں پیدا ہوا، اور حزب اللہ بعد میں پیدا ہوا، چکڑالوی بعد میں پیدا ہوئے، اور اسی طرح طاہری اور نہ جانے کتنے کتنے فرقے آئے دن ایک ایک فرقے جنم لے رہے ہیں۔ یہ سب بعد کی پیداوار ہیں، یہ سب کے سب جہنمی ہیں ابد الآباد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔